بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ عبس اور اس کی 36 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکل امرئ، لے واسطے یا کے لیے، امرئ آدمی یا شخص، منہم ان میں سے، لکل واسطے ہر ایک، امرئ شخص کے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ کہ وہ جو لوگ قیامت کے دن دہشت زدہ اور خوف زدہ ہوں گے، وہ لوگ واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شان کام ہوگا، یغنی لفظی طور پہ کہ وہ غنی کر دے گا اس کو، یعنی وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو، یا وہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ تینوں تجزیے اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ وہ کیوں بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے؟ دنیا میں تو وہ سارا کچھ اپنی زندگی کا کرتا ہی نہیں کے لیے تھا، اور آخرت میں وہ کیوں بے پرواہ ہو جائے گا، اور کیوں وہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا اور ان سے دور بھاگے گا اور اپنی پڑی ہوگی؟ معاملہ یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر شخص کے لیے ایک کام ہوگا یا ایک معاملہ ہوگا یا مسئلہ درپیش ہوگا اس کو، کہ وہ اپنے اس معاملے میں اس قدر مشغول ہوگا کہ وہ اس کو ان سے بے پرواہ کر دے گا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یا وہ ان سے ان کے جو ہے وہ غنی کر دے گا اس کو اس سے۔ تو یعنی وہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے انجام کی فکر پڑی ہوگی، اپنا اس کا ایک کام، اپنا ایک معاملہ اس کو ایسا سر پہ آن پڑا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے سب سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ لکل امرئ واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن کام ہوگا یا معاملہ ہوگا، یغنی جو بے پرواہ کر دے گا اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا جو قیامت کی کیفیات ہیں جن سے لوگوں نے دوچار ہونا ہے، وہ قیامت کے دن کے سارے مناظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا ہیبت ناک دن ہے، اتنا خوفناک دن ہے، کہ اتنا وہاں پہ مصیبت ہوگی کہ اتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور بھاگیں۔ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں وہاں یہ نہ کہیں قیامت کے دن تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری منظر کشیاں قرآن پاک کے اندر پہلے ہی فرما دی ہیں کہ اس وقت لوگ کر کیا رہے ہوں گے، کہہ کیا رہے ہوں گے، ان کے جذبات کیا ہوں گے، ان کے احساسات کیا ہوں گے، اور یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن سے باخبر ہو کے اپنی دنیا کی اس زندگی کے جو لمحات ہم گزار رہے ہیں ان کو اس انداز میں گزاریں کہ وہ لمحات ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ لکل امرئ واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شان کام ہوگا، یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گا اس کو، وجوہ کچھ چہرے ہوں گے، وجوہ جمع ہے وجہ کی، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے اس لفظ کو، تو وجوہ کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن، یعنی وہ کامیابی کی وجہ سے، اور ویسے بھی ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ نور ظاہر فرمائے گا، جس سے ان کے چہرے جو ہے وہ روشن اور چمکتے اور دمکتے ہوں گے، جو کامیاب اور نیک اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاری، آزمائشیں جھیلی، صبر کیا، اپنی دلچسپیاں چھوڑی اور اپنے خواہشات کے خلاف نیکی کے راستے کو اختیار کیا،
تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس آزمائش پر پورا اترنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے اس دن روشن فرمائے گا. اس دن یوم وجوہ کچھ چہرے ہوں گے یوم ازن اس دن مسفرہ روشن، ضاحکۃ ہنستے ہوئے یا ہنسنے والے، یعنی روشن بھی ہوں گے اور ہنسنے والے ہوں گے. مستبشرہ، دو طرح لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ خوشخبری حاصل کرنے والے، اور اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ حشاش بشاش، یعنی وہ اپنے ان خوشخبریوں کی بنا پر جو انعامات کی ان کو مل چکی ہوں گی، کیونکہ دائیں ہاتھ میں عمل نامہ پکڑتے ہی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم کامیاب ہیں، اس کی بھی خوشی، اور اس خوشی کی وجہ سے وہ ہنستے بھی ہوں گے، اور ان کے چہروں کے اوپر ان خوشخبریوں کے آثار نمایاں ہوں گے. تو وہ خوشخبریوں کے آثار ان کے چہروں کو حشاش بشاش کر رہے ہوں گے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ حشاش بشاش ہوں گے. تو ضاحکۃ ہنستے ہوئے یا ہنسنے والے، مستبشرہ حشاش بشاش خوش ہونے والے بھی کہہ سکتے ہیں، خوشخبری حاصل کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حشاش بشاش کرنے کی ترجمہ زیادہ مناسب ہے. اس میں سارے معنی آ جائیں گے، خوشی کا بھی اور خوشخبری کا بھی. وَوُجُوهٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنا سوچو کہ تم نے کس میں شمار ہونا ہے، تمہارے کیا اعمال ہیں، کس طرح سے تمہارے 24 گھنٹے کے معمولات گزر رہے ہیں، تمہارے اوقات جو ہیں وہ کہاں صرف ہو رہے ہیں. اب کچھ چہرے تو اس دن اس طرح سے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن اس طرح سے ہوں گے، دونوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کچھ اس کیفیت میں ہوں گے، کچھ اس کیفیت میں ہوں گے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنا شمار کن کے اندر کروانا چاہتے ہیں. جن کے اندر کروانا چاہتے ہیں، اگر تو روشن چہروں والے، ہنستے ہوئے اور خوشخبریاں حاصل کرنے والے حشاش بشاش چہروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو اللہ نے قرآن میں ہمیں کرنے کا حکم بتایا، اور ان تمام راستوں سے بچنا ہوگا کہ جن کا برا انجام جو ہے، جن لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو سوچیں ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو اعمال اور معمولات ہیں، پھر ہمیں ان سے بچنا ہوگا. ووجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے یوم ازن اس دن، علیہا علی اوپر، ہا ان کے، غبرۃ گرد ہوگی، یعنی گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا ان کے چہروں پر. کچھ چہرے ہوں گے یوم ازن اس دن، ووجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے یوم ازن اس دن، علیہا ان پر، غبرۃ گرد ہوگی. ترحقها، گرد سے مراد مٹی، دھول پڑی ہوئی. ترحقها، ترحق چڑھتی ہوگی، ہا ان پر، قطرۃ سیاہی، وہ اپنے بدعمالیوں کی اور ناکامیوں کی، وہ جو وہاں دیکھ چکے ہوں گے، نوست کی وجہ سے ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. ترحقها چڑھتی ہوگی ان پر، قطرۃ سیاہی. اولئک، یہ لوگ ہیں، ہم جو، الکفرۃ کافر، والفجر گناہگار، یعنی کفر کرنے والے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا یہ انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو پہلے چہرے ہیں روشن خوش ہونے والے اور حشاش بشاش، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چہروں میں سے بنائے اور ان جیسے اعمال کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور وہ لوگ جن کے چہروں کے اوپر گرد اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اور جو نافرمان ہیں اور جو گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے اور ہمارے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ بنائے. آمین. تو آج جو آیات پڑھی ہیں تو دوبارہ سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب بھی دوبارہ پڑھا جاتا ہے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. توجہ رکھا کریں عربی الفاظ کے اوپر، انگلی رکھیں نیچے ہر اس لفظ پر جو بولا جا رہا ہے. کان صرف میری طرف دھیان سے سنیں آواز کو، اور اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لکل امرئ، لکل واسطے ہر ایک، امرئ آدمی کے یا شخص کے،
لکل امرئ ہر شخص کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن شان کام ہوگا یغنی جو بے پرواہ کر دے گا اس کو. وجوہ کچھ چہرے ہوں گے یومئذ اس دن مسفرہ روشن ضاحکۃ ہنستے ہوئے یا ہنسنے والے مستبشرہ بشاش بشاش ووجوہ اور کچھ چہرے ہوں گے یومئذ اس دن علیہا ان پر غبرۃ گرد ہوگی ترہقھا چڑھتی ہوگی ان پر قطرۃ سیاہی اولئک یہ لوگ ہیں ہم جو الکفرۃ کافر ہیں الفجرہ گناہگار.